بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ، بہت ہی عمدہ باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ تعصب، نفرت، عداوت میں انسان کبھی ایک دوسرے کی باتوں کو قبول نہیں کرتا، لیکن اگر ایسے علمی انداز سے علماء کرام مل بیٹھیں تو یقیناً یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور نفرتیں جو ہیں وہ محبتوں میں بدل سکتی ہیں۔ اب جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس زمانے میں دروازے ہی نہ تھے، تو دروازے جلانے کا سوال ہی غلط، یہ روایت ہی غلط۔ تو قبلہ، ہماری جو تحقیق ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، آپ اس پر غور کریں کہ اس زمانے میں دروازے موجود تھے، اور یہ تحقیق جو ہے ہم بجائے اس کے کہ اپنی کتابوں سے پیش کریں، آپ ہی کی کتابوں سے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو مزید اطمینان ہو۔ جسے امام احمد حنبل، امام ہیں حنبلیوں کے، آپ کے بزرگ عالم ہیں، مسند احمد حنبل میں حضرت ابوذر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر کے دروازے سے گزرے اور اس کے گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہو اور اس پر کوئی پردہ بھی نہ پڑا ہوا ہو، اگر یہ گزرنے والا اندر جھانک لے اور اس گھر میں کوئی خاتون ہو تو اس گزرنے والے کا کوئی گناہ نہیں ہے، قصوروار وہ شخص ہے جس کا گھر ہے کہ دروازہ بھی بند نہیں ہے اور پردہ بھی نہیں ڈالا گیا۔ لہذا اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اس زمانے میں دروازے موجود تھے۔ دوسری حدیث سنن ابی داؤد سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دروازہ بند کرے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ سے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول خدا آئے، انہوں نے دروازہ کھولا اور پردہ ہٹایا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں یہ واقعہ، یہ حدیث سلانی موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلے، یہاں تک کہ کنویں تک پہنچے، پورا ایک واقعہ ہے، اور اس کے آخر میں ہے کہ وہ دروازے کے قریب آئے، اور صاف صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں ہے کہ وہ جو دروازہ تھا وہ کھجور کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد میں حضرت جابر سے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لو، اور اسی طرح سے مسند احمد حنبل میں دوسری حدیث مبارک ہے، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے دروازے سے مسکین کو، حاجت مند کو، اگر اپنا دروازہ کوئی مسکین کے لیے بند کر دے گا
تو خدا بھی اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند کر دے گا۔ احادیث بہت زیادہ ہیں، میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا۔ آپ خود ان احادیث کو، یہ صحافتہ آپ کے سامنے موجود ہے، اطمینان سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں دروازے تھے، تاریخ میں ثابت ہے، احادیث میں ثابت ہے، مکے میں بھی مدینے میں بھی کعبۃ اللہ کا دروازہ، اس کا بھی ذکر احادیث میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ قبلہ عقلی دلائل بھی اگر ہم پیش کریں تو بہت سارے، کہ اس زمانے میں عربوں کے درمیان سخت دشمنیاں ہوتی تھی اور طولانی تر جنگیں چلتی رہتی تھی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ جب کوئی حالت جنگ میں رہے وہ اپنے دفاع کے لیے دروازہ بھی نہ بنائے؟ لہذا یہ جو اعتراض آپ نے فرمایا کہ جناب اس زمانے میں دروازے ہی نہ تھے، تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو کسی نے کیسے آگ لگائی؟ اس کے جواب میں ہم نے یہ چند حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر ہم نے چند لوگوں کی صحابیت سے انکار کیا ہے، بلکہ یہ صحافتہ میں اور بڑی بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔